بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو انتہائی افسوسناک واقعات جو پاکستان کے دو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، بطور پاکستانی، بطور مسلمان، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اور اس کا مقصد ہرگز ان برائیوں کی تشہیر کرنا نہیں ہے یا ان کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، صرف لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم کس قدر اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، سماجی طور پر کس قدر گر چکے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو کر ہم کسی دوسرے مسلمان پر بڑے بڑے فتوے صادر کر دیتے ہیں۔ جناب، یہ دونوں واقعات جو ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ بھی سنیں گے تو شرمندگی سے تھوڑی سی بھی اگر کسی میں انسانیت کی رمق ہوگی تو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ پہلا واقعہ اس طرح ہے کہ سوچتا ہوں شہر کا نام لوں نہ لوں، کیونکہ اس میں اس شہر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نام لے لیتا ہوں۔ مظفر گڑھ کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ایک شخص نے، بدقسمت درندہ صفت شخص نے، دوسرے کسی بچے یا نوجوان کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کیا، یعنی بدفعلی کا مرتکب ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھا ہے۔ اعتکاف پر لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آخری عشرہ جو ہے اسے جہنم سے یا دوزخ سے نجات کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اعتکاف میں لوگ اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ جناب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو کبیرہ یا صغیرہ گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگیں، جو نادانستگی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی مانگی جائے، اور دوزخ سے نجات کا راستہ تلاش کیا جائے۔ لیکن اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر یہ، اب اس فعل کو میں کیا کہوں، کبھی کہنا بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان، یہ مسلمان ہی تھا جو اعتکاف پر بیٹھا ہوا تھا، تو اب وہاں سے یہ فرار ہو گیا۔ خبریں یہ ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ میرے پاس کوئی قانون ہے نہ اختیار ہے کہ اس کو سرعام سنسار کیا جائے، لیکن کم از کم ایسی سزا ضرور دی جائے کہ جب تک یہ حیات ہے، زندہ ہے، یہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ دوسرا واقعہ وہ بھی انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے لائنز ایریا، وہاں سے ایک دو رکنی گروہ پکڑا گیا ہے، دو افراد پکڑے گئے ہیں۔ کاروبار وہ کیا کر رہے تھے؟ جعلی ادویات کا۔ کس مرض کی ادویات بنا رہے تھے اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ کینسر کی، امراض قلب یعنی دل کی بیماری کی، ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کی، شوگر کی، اور ایک اور یہ بلڈ پریشر کی، ہائپر ٹینشن جسے ہم کہتے ہیں، بلڈ پریشر کی ادویات جعلی بنا کے، اور کراچی کے پوش ایریاز میں۔ اب کراچی میں پوش ایریاز آپ کو پتہ ہے نا جو ہیں، یہی ڈیفینس ہے، کلفٹن ہے، شاید نارتھ ناظم آباد ہے، بیریا ٹاؤن، اور بھی ہوں گے ڈیفینس کے علاقے۔ میں کراچی کا اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن یہ کراچی کے پوش ایریاز میں جو بڑی بڑی دکانیں ہیں وہاں پر یہ فروخت کرتے تھے، یہ جعلی دوائیاں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو دل کا عارضہ ہے، جو دل کا مریض ہے، اس کو آپ جعلی دوائی دے رہے ہیں، اس نے تو مرنا ہی ہے۔ یا جس کو کینسر ہے، ایک موذی ترین مرض، اس کو آپ یہ دوائیاں دے رہے ہیں، اور یہ بنانے والے کون ہیں؟ کاروبار کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ کاروبار کہاں پر ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔
بہرحال ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب پھر میں کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزی، منافع خوری رمضان میں ہوتی ہے۔ انتہائی تھرڈ کلاس، انتہائی ناقص اشیاء خرد و نوش رمضان میں آپ کو مارکیٹس میں ملیں گی، چاہے وہ چاول ہوں، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ آئل ہو، چاہے وہ بیسن، کوئی چیز آپ کو 100% خالص نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر وہی دکاندار جو ذخیرہ اندوز کی گئی چیزیں فروخت کرتا ہے، بڑے زیادہ پروفٹ پر فروخت کرتا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں روزے سے ہوں، پھر اپنی نماز کے وقت اپنی دکان کا شٹر نیچے کرتا ہے، اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، بڑے خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ جانے کس منہ سے وہ خدا کے حضور پیش ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری قوم کے زوال کے اسباب، اصل جو اس کی وجوہات ہیں، کہ ہم اپنے 4 پیسوں کے لیے پوری انسانیت سے کھیل سکتے ہیں۔ یہ انسانیت سے کھیلنا ہے۔ آپ جعلی دوائیاں بنا رہے ہیں، آپ چیزوں میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو فروخت کر رہے ہیں، آپ کیمیکلز ملی، پاکستان کی کوئی ایک چیز جو ہم پاکستان میں بنی ہوئی کھاتے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ فروٹ ہوں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیمیکل سے آلودہ نہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں کینسر کی وبا بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، شوگر ہے، لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، کیوں نہ ہو؟ ہر چیز میں ملاوٹ۔ بہرحال جی یہ ایک ایسا معاملہ تھا، میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کروں، آپ دعا کریں رمضان کا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دیتا تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے، دنیا میں ہمارے سامنے نشان عبرت بنائے تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کے اس انجام سے عبرت پکڑیں اور اپنے ملک پر، اپنی ذات پر، اپنی قوم پر رحم کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔